السلام علیکم ناظرین، یکم صفر المظفر ہے، 9 ستمبر ہے۔ ادھر چائنا سے یہ اہم خبر آ رہی ہے کہ چائنا نے افغان سرکار کی اور افغان عوام کی مدد کے لیے $31 ملین کی امداد منظور کی ہے۔ یہ قرض نہیں بلکہ امداد یعنی مدد منظور کی ہے، اور $31 ملین کا اگر حساب لگائیں تو افغانستان کی کرنسی کے حساب سے لگ بھگ $300 کروڑ بیٹھتے ہیں، اور اگر ہمارے ملک کی ہندوستانی کرنسی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تقریباً 200 یا سوا 200 کروڑ بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی مدد ہوتی ہے۔ چین پہلی کھیپ کے طور پر کھانے پینے کا سامان، دوائیاں، کورونا کی دوائی، اس طرح کی چیزیں آج کل میں بھیج رہا ہے۔ ایسا اعلان چائنا سے ہو گیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ اس سے پہلے ایسا ہی اعلان خاموش طریقے سے قطر کر چکا ہے، اور بھی کر چکے ہیں، اور ابھی تک جہاں تک طالبان کی حکومت کی سرکار کی منظوری کی بات ہے، اس کے بارے میں دو باتیں خاص طور سے سمجھنے کی ہیں۔ امریکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ امریکہ نے تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اور تمام باتوں کو پیچھے ڈالتے ہوئے بہت ہی واضح الفاظ میں وہاں کے صدر نے جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی سرکار میں جو لوگ شامل ہیں، ہم ان کی کارکردگی سے، ان کے اقدامات سے، ان کے کام سے جانچیں گے کہ وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کس طرح کر پاتے ہیں، اور اپنے ملک میں حفاظت کا کام، روزی روٹی کا کام، ترقی کا کام کس طرح کر پاتے ہیں۔ جس طرح ان کا کام ہوگا وہ اسی حساب سے اس کو منظوری دے دیں گے، ایسا اعلان امریکہ نے کیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان اور ایران اور دوسرے ملک اسے منظوری دے چکے ہیں۔ جہاں تک ایران کی بات ہے، ایران کے بارے میں سوشل میڈیا پر کچھ یہ خبر اڑائی جا رہی ہے کہ ایران نے منظوری نہیں دی ہے۔ دراصل ایران نے منظوری دے دی ہے، بیچ بیچ میں چھوٹی موٹی شرطیں لگا دی ہیں، لیکن اب جو نئی حکومت افغانستان کی بنی ہے وہ تقریباً ایران کے طرز پر بنی ہے۔ ہاں، چناؤ نہیں ہوا ہے، اور یہ کہا کہ جو ملا ہیبت اللہ ہیں وہ ہیں امیر المومنین، جو کسی دینی ادارے کے شیخ الحدیث بھی ہیں، اور دوسرے وہاں جو بنے ہیں وہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ بہرحال فی الحال تو ہماری یہ خبر اسی تک محدود ہے کہ چائنا نے افغانستان کے لیے $31 ملین کی مدد منظور کی ہے، اور آپ کو پھر بتلا دیں یہ قرض نہیں ہے بلکہ مدد ہے۔